السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ میرے تمام ویورز بالکل ٹھیک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ آپ سب جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و ایمان میں رہیں، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اسے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور کمنٹ میں آپ نے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کرنا ہے، تاکہ میری جو نیو آنے والی ویڈیو ہے وہ بھی آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ تو جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے فرعون کی باندی کا واقعہ، فرعون کا ظلم، اور ایک ماں کا دکھ بھرا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور اس کو شیئر کرنے کا مقصد میرا آپ کے ساتھ صرف اتنا ہے کہ ہمارا ایمان اور یقین جو ہے اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہو، اور ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کس کام کے لیے بھیجا تھا، اور ہم اس دنیا میں رہ کے کیا کر رہے ہیں، اور اس دنیا میں آنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جو ہے مبلغ بنا کر بھیجا۔ ہم سب جو ہیں ایک دوسرے کے لیے مبلغ ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سکھائیں، ایک دوسرے کو بتائیں، اور اس سے جو ہے ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہوگا، ہمارے اعمال میں، ہمارے درجات میں جو ہے اضافہ ہوگا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ تو ویورز، ہمیں جگہ جگہ فرعون کا تذکرہ پڑھنے کو ملتا ہے، تو اگر ہم آج سے 2000 پیچھے چلے جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ فرعون وہ واحد انسان ہے جس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا، جس نے کہا کہ میں خدا ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، میری عبادت کی جائے، مجھے پوجا جائے، اور میرے آگے سر کو جھکایا جائے۔ دنیا کا واحد وہ انسان ہے فرعون جس نے اپنے آپ کو خدا کہا، اپنے آپ کو رب کہا۔ تو فرعون کی ایک باندی تھی، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو جب وہ ایمان لے آئی تو ایمان اس کا اتنا مضبوط تھا کہ وہ جو ہے چھپا نہیں رہ سکا، اور فرعون کو بھی اس کے ایمان کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان ہو چکی ہے۔ تو اس نے اپنی باندی کو پکڑوایا اور ایک بہت بڑی کڑھائی منگوائی، اس میں اس نے تیل ڈالا اور اس کو بلایا، بھرے دربار میں اس کو بلایا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی بیٹی تھی، بچی تھی، اور ایک اس کے ساتھ چلتی تھی، اور اس نے بلایا اور کہا کہ یہ دیکھو، یہ تیل تمہارے سامنے ہے، اور یہ نیچے آگ ہے، اور یہ ابلتا ہوا تیل ہے، اور اگر تم موسیٰ کے رب کو مانو گی، اس موسیٰ کے رب کا کلمہ پڑھو گی، تو میں سب سے پہلے تمہاری بیٹیوں کو تمہارے سامنے اس جلتے ہوئے ابلتے ہوئے تیل میں ڈالوں گا، اور اس کے بعد میں تمہیں بھی اس میں ڈال دوں گا، اور اگر مجھے رب مانے گی تو میں تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا۔ تو اللہ کو پا لینا جو ہے آپ کی اور میری سب سے بڑی معراج ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کھو دینا ہمارے لیے دنیا کی اور آخرت کی ہلاکت اور تباہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ لیکن آپ اس ماں کا جواب سنیں کہ کہنے لگی کہ فرعون، یہ تو میری صرف 2 بیٹیاں ہیں، اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ان کو بھی ان سے قربان کر دیتی، لیکن میں تجھ پر ایمان نہیں لاؤں گی، نہ ہی میں اپنے اللہ کو چھوڑوں گی، اور مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے، وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آپ خود دیکھیں کہ ایک ماں کی ممتا، ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، کتنی محبت کرتی ہے، اور ایک بچہ جو ہے وہ اپنی ماں سے کتنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ لیکن اس کا جواب سنیں ذرا آپ کہ وہ کیا کہہ رہی ہے کہ تو نے جو کرنا ہے کر لے، میں اپنا ایمان نہیں چھوڑوں گی، جو میں لا چکی ہوں، میں تجھے خدا کبھی نہیں مانوں گی۔ تو اس کا یہ جواب سن کر جو ہے فرعون کو اور زیادہ غصہ آیا، اور کہنے لگا، اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ پہلے اس کی بڑی بیٹی کو پکڑ کر جو ہے اس کے سامنے اس تیل میں ڈال دو۔ انہوں نے اس کی بڑی بیٹی کو پکڑا اور ٹانگوں سے پکڑ کر جو ہے اسے ابلتے ہوئے گرم تیل میں اس کی آنکھوں کے سامنے جو ہے
اس بچی کو کڑھائی میں ڈال دیا۔ ایک لمحہ بھی نہیں لگا اس بچی کو، اور وہ اس مچھلی کی طرح جو ہے وہ تل گئی اس تیل کے اندر، اور اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ الگ ہو گئیں۔ وہ ایک ماں تھی، اپنی اور اپنی بیٹیوں کی جان بچانے کے لیے وہ ایک لفظ بھی بول سکتی تھی جو ان کی بیٹیوں کی جان بچانے کے لیے کافی ہوتا، لیکن گھر جا کر وہ بے شک معافی مانگ لیتی کہ یا اللہ، میں نے اپنی بیٹیوں کی اپنی جان بچانے کے لیے کفریہ لفظ کہہ دیے ہیں، یا اللہ تو مجھے معاف کر۔ لیکن اس نے اتنا کرنا بھی گوارا نہیں کیا، اور اپنی جو بیٹی ہے اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے جلتے ہوئے دیکھتی رہی۔ جب ماں نے اپنے دل کو اتنا مضبوط کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ جوش میں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ماں کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، اور ماں جو ہے اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے ہوئے دیکھ رہی ہے، اور بیٹی کہہ رہی ہے کہ ماں ڈرو نہیں، مضبوط رہو اور صبر کرو، اللہ جو ہے ہمیں بہت جلد اکٹھا کر دے گا۔ یہ ایک بیٹی کہہ رہی ہے اپنی ماں کو۔ اب دوسری معصوم بچی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سپاہی آتے ہیں، اس کو بھی پکڑتے ہیں اور اسے بھی تیل میں ایسے ہی ڈال دیتے ہیں۔ ایک لمحے میں اس بچی کی جان بھی نکل جاتی ہے، ماں کا کلیجہ پھٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ماں کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹاتے ہیں، اور وہ بچی پھر یہی کہتی ہے، ماں ڈرو نہیں، صبر کرو، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے۔ اس کے بعد پھر ماں کی باری آتی ہے، جب اس کو پکڑ کے لے جانے لگتے ہیں تو وہ فرعون کی طرف دیکھتی ہے، لیکن فرعون کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے۔ اس کی آنکھیں، اس کی نظریں جو ہیں وہ جھک جاتی ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، میری ایک خواہش ہے، اگر تم پوری کر دو تو۔ فرعون کہتا ہے، مجھے اپنی خواہش بتاؤ کہ تمہاری کیا خواہش ہے۔ وہ کہنے لگتی ہے کہ جب میں بھی جل جاؤں تو میری اور میری بیٹیوں کی ہڈیاں جو ہیں اس کو ایک جگہ دفن کر دینا، کہیں مٹی میں ایک جگہ پر ہی دفنا دینا۔ تو فرعون کہتا ہے کہ تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کی جائے گی۔ تو اب وہ کہتی ہے، سپاہیوں سے کہتی ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، میں خود جو ہے اس آگ میں چلی جاؤں گی، پیچھے ہٹ جاؤ، میں اپنے اللہ سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو جب ہم اللہ کو پا لیتے ہیں، ہمیں اپنا اللہ مطلوب ہوتا ہے، تو ہمیں جو ہے موت اتنی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہمارے دل اتنے مردہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے موت سے بھی نفرت ہونے لگتی ہے، ہمیں موت سے ڈر لگنے لگتا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے اس تیل میں چھلانگ لگا دی، اور کچھ ہی دیر میں اس کی بھی ہڈیاں جو ہیں وہ الگ الگ ہو گئیں، گوشت جو تھا وہ ادھڑ گیا۔ تو فرعون کہنے لگا، ان کی تینوں کی جو ہڈیاں ہیں وہ اکٹھی کر کے ان کو دفنا دو، اور ان کو جو ہے مٹی میں دفنا دیا گیا، ان کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے۔ تو بس 2000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور 40 سال کی عمر میں ان پر نبوت نازل ہوئی، اور 50 سال کی عمر میں انہوں نے معراج کا سفر کیا۔ تو جب معراج کا سفر کر رہے تھے تو وہ بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے، تو بیت المقدس سے جو ہے مصر بہت نزدیک پڑتا ہے، تو وہ نیچے اتر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہنے لگے کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جبکہ جنت تو اوپر تھی، ابھی ان کو جنت میں جانا تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ فرعون کی وہ باندی ہے جس نے اللہ سے سودا کر لیا تھا، اور اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دی تھی، اور اپنی بیٹیوں کی بھی قربانی دی تھی، اور اس جگہ پر جو ہے اس کی اور اس کی بیٹیوں کی ہڈیاں دفن کی گئی ہیں، اور جس دن یہاں ان کی ہڈیوں کو دفن کیا گیا تھا اس دن سے یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، اور قیامت تک اس جگہ سے خوشبو آتی ہی رہے گی۔ تو ویورز، اللہ تعالیٰ اپنے
نام پر قربان ہونے والوں کی یوں قیمت لگاتا ہے کہ ساری زندگی ان کی جو سی ہے قبر سے خوشبو یوں ہی آتی رہے گی، اس جگہ سے یوں ہی خوشبو آتی رہے گی قیامت تک۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے منزل کا تعین کرنا ہے کہ ہمیں اپنے منزل میں کیا، ہمیں اپنے زندگی میں کیا پانا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو پانا ہے تو ہمیں اللہ کو پانے کے لیے اس کے طریقوں پہ عمل کرنا ہوگا، اپنے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا ہوگا، اور اگر ہم سے اللہ راضی ہے تو ہماری دین بھی ہے اور ہماری دنیا بھی ہے۔ اگر اللہ نہیں ہم سے راضی نہیں ہے تو ہماری دنیا بھی خراب اور ہماری آخرت بھی خراب۔ اگر ہم سے اللہ راضی ہو گیا تو ہمارے لیے موت سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے، اور موت سے بڑا کوئی ہمارے لیے اچھا پیغام نہیں ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا ہے اور اگر ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے اللہ کو پانا ہے تو موت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی، اپنے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ ہم پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔